السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمارے بہت سے بھائی اس لیے پریشان ہیں کہ جب ہم مسجدوں میں نہیں جا پائیں گے تو تراویح کی نماز ہم کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں تو ایک ہی صورت یاد ہے یا ہمیں تو دو ہی صورت یاد ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہمیں ایک دو صورت یاد ہے اور تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہے تو ہم اپنی 20 رکعتیں کیسے ادا کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ان کے لیے آ رہا ہے اور بہت سے ہمارے بھائی اس بارے میں سوال بھی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ صورتیں یاد کراؤں گا۔ ابھی آپ کے پاس 7-8 دن بچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 10 صورتیں مکمل طریقے سے آپ ایک دن میں ایک صورت بھی یاد کرتے ہیں تو آپ کو 10 صورتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یاد ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو صورتیں یاد کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں بھی ہیں تو اگر آپ کو ایک یا دو ہی صورت یاد ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز تراویح جو 20 رکعت ہوتی ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو مثال کے طور پر 2 صورتیں یاد ہیں، ایک ہے انا اعطینا اور دوسرا ہے قل هو اللہ احد۔ تو پہلی رکعت میں آپ انا اعطینا کی تلاوت کریں گے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے۔ اسی طریقے سے جب دوسری بار کھڑے ہوں گے 2 رکعت کی نیت کر کے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں گے، تو پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھیں اور اس کے بعد دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ 10 سلام سے 20 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ہر بار جب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلی میں انا اعطینا، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی تراویح کی نماز 2 ہی صورتوں سے ادا ہو جائے گی۔ کسی کو ایک ہی صورت یاد ہو تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی کہ ہر رکعت میں وہی صورت دہرایا کرے، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مقدس سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرے، چونکہ قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن مقدس ہماری مذہبی کتاب ہے اور اسے پڑھنے پر چاہے ہم بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چل رہے ہوں، تو جب ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو اس پر ہمیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا بھی چاہیے اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن مقدس کے ایک لفظ کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور نیکیاں جو ہے اس کے 10 گنا میں پھر بدل دی جائیں گی۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے صرف الف لام میم پڑھ لیا تو گویا آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو کتنی فضیلتیں اور کتنی برکتیں قرآن مقدس کو پڑھنے کی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں تو قرآن مقدس کو پڑھنے کی برکتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں کہ 70 گنا ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو آج سورہ فیل یاد کراتا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھتے جائیں اور اسی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جن کو یاد ہے وہ بھی اسے سنیں تاکہ صحیح طریقے سے ان کو قرآن مقدس پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول۔ میں نے ہر ایک آیت کو 3 مرتبہ پڑھا ہے تاکہ آپ اسے دھیان کے ساتھ سن کر کے اسے صحیح طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو سورت یاد ہو جائے، ایک بار میں نہیں یاد ہوتا ہے، کئی بار اسے سن کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کوشش کریں گے تو ایک دن میں ضرور ایک سورت کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے سورتوں کو یاد کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔